السلام علیکم ناظرین، رفیق الوی اپنے پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ حاضر ہے، اس امید کے ساتھ آپ جہاں پر بھی ہوں گے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ماحول میں رہ رہے ہوں گے اور دنیا کی پریشانیوں سے آپ بچے ہوئے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے اوپر ہم تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے ہی بات کریں گے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ساتھ ہی 3 طرح کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں اور اس کے رائٹس اپنی اسٹیٹ کے اوپر کریٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک انسان کی، ہر پیدا ہونے والے انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے، اور جس بھی ریاست میں وہ پیدا ہو رہا ہے اس ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی یہ 3 بنیادی ضرورتیں ہر صورتحال میں پوری کریں۔ اب پاکستان کے اندر ہم ہاؤسنگ میں بات کریں اگر، تو پاکستان میں لوگوں کو رہنے کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ اس میں حکومت نے اپنے تئیں بہت کوشش کی کہ لوگوں کی ہاؤسنگ نیڈز پوری کی جائیں۔ اس کے بعد جب لوگوں کو جب احساس ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ یہ سارا کام پورا نہیں کر سکتی، تو پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کیا گیا۔ پرائیویٹ سیکٹر نے حکومت کے ساتھ ہاتھ ملایا اور لوگوں کی ہاؤسنگ ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کی اور پلان بنائے۔ اسی سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے دوستوں کو دعوت دی ہے۔ میرے ساتھ چودھری اسد علی صاحب موجود ہیں، سیکرٹری انفارمیشن ہیں DHA ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے۔ ویلکم جی اسد صاحب۔ اسد صاحب کا ماشاءاللہ 23 ایئرز کا تجربہ ہے اسی فیلڈ کے اندر، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر۔ آج ہم ان سے انفارمیشن لیں گے کہ کس طریقے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں لوگ انویسٹمنٹ بھی کریں، اپنے گھر بنانے کے لیے بھی خریداری کریں، اور کیا ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، کون سے لوگوں کے ساتھ، کون سے ڈیولپرز کے ساتھ کام کریں تو وہ ان کا سرمایہ محفوظ ہوگا۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف رضا بورانہ صاحب، یہ CEO ہیں ویلتھ مینیجرز کے۔ ماشاءاللہ بڑے ینگ انٹرپرینور ہیں، بڑے انرجیٹک ہیں، اور لنڈن سے یہ ریسنٹلی اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر کے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جوائن کیا ہے۔ ہم ویلکم کرتے ہیں جی آصف صاحب آپ کو۔ انشاءاللہ آصف صاحب کے تجربے سے بھی ہم مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ جی اسد صاحب، آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ آج کل جو کرائسز ہیں ہاؤسنگ کے پاکستان کے اندر، اس کی آپ کیا مین ریزن سمجھتے ہیں اور اس کو حل کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا الوی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا۔ اور جہاں تک یہ ٹاپک آپ نے جو آج شروع کیا ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے، ایشو ہے، اور بہت بڑا ٹاپک ہے، وہ ہے ہاؤسنگ سیکٹر کو۔ تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری سے ہم منسلک ہیں، الحمدللہ 23 سال سے ہم وابستہ ہیں۔ اس میں بڑے اتار و چڑھاؤ بھی آئے، اس میں گورنمنٹ کی پالیسیز، ہمارے بنیادی جو ضروریات زندگی ہے اس کو بھی آگے بڑھتے بڑھتے آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ آج لاہور کی جو نیڈ ہے وہ 1 لاکھ گھروں کی ہر سال نیڈ ہے کہ ہر سال نئے گھر بننے جا رہے ہیں۔ تو اس میں جہاں تک ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی ساری انوالومنٹ ہے، وہ obviously ایک بڑا پارٹ ہے ملک کی اکانومی کے لیے۔ تو جب تک اس کو ایک اچھے طریقے سے اس کو پلے نہیں کیا جائے گا، اچھے طریقے سے اس کو میک اپ نہیں کیا جائے گا، تو یہ انڈسٹری ویسے نہیں چلے گی۔ اسد صاحب، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پارٹ ہے اکانومی کا، تو ہمارے بہت سارے جو حضرات آتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے ہماری اکانومی کے اندر ایک نیگیٹو رول پلے کر رہی ہے۔ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اصل میں الوی صاحب دیکھیں، یہ بالکل نیگیٹو پارٹ نہیں ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں، اگر پورے پاکستان کا اگر آپ تجزیہ کریں
تو ہمارے پاس انڈسٹری، زراعت یا باقی انڈسٹریز کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی پارک کرنے کے لیے، پیسے پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اگر آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو انڈسٹری میں بہت زیادہ مشکلات ہیں. آپ کسی بھی انڈسٹری کو آپ لے لیں تو پچھلے کوئی 4-5 دہائیوں سے وہ آلموسٹ ساری بند پڑی ہوئی ہیں اور بند ہو رہی ہیں، مسلسل بند ہو رہی ہیں. زراعت میں ہم ساری کی ساری کئی چیزیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور واحد ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے کہ جس سے ہم ٹیکسز بہت ہی اچھے لیول پہ جنریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اسی سیکٹر کو ٹیکسز کی مد میں یا ایسی غلط پالیسیز کے اندر لے کے جائیں گے یا ایسی غلط انٹرپریٹ کریں گے کہ یہ نیگیٹو سیکٹر ہے، اس کو ڈیمیج کیا جائے، تو obviously جو ایک سیکٹر چل رہا ہے، جو ایک سیکٹر آپ کو ٹیکس پروڈیوس کر رہا ہے، تو وہ پھر اس کا یہی حال ہوگا جو بھی ہے. جی آصف صاحب، آپ ماشاءاللہ ینگ بھی ہیں، انرجیٹک بھی ہیں جی، اور آپ نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ایک فلورشنگ بزنس کے اندر انٹر ہوئے. آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میزلوز ہائرارکی آف نیڈز جو ہیں، اس کی جو فرسٹ سٹیج ہے وہ یہی روٹی کپڑا اور مکان ہے. اس میں صرف نام چینج ہوئے ہیں. وہ کیا ہے؟ فوڈ ہے، کلودنگ ہے، شیلٹر ہے. اب شیلٹر بڑا امپورٹنٹ ہو گیا. تو آپ نے کیا میزلو ہائرارکی جو ہے اس کو پڑھا تھا اور آپ نے سمجھا کہ یہ بڑا واسٹ ایک میرے پاس فیلڈ آ جائے گا، اس میں کام کروں گا، کیونکہ ہر پیدا ہونے والے انسان کی یہ ضرورت ہے؟ یا آپ کے کچھ پلان اور تھے؟ آپ ذرا. اچھا، میرا سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں الوی صاحب آپ کا کہ آپ نے انوائٹ کیا. اور میرا ریئل اسٹیٹ میں آنا بالکل ایک، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نا بیسک آپ کی جو نیڈ ہے اس سے یہ نا بزنس افیلیٹڈ ہے. اور جس طرح ابھی آپ پہلے ہاؤسنگ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے تھے، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑی ضرورت ہے، جس میں خاص طور پہ بلڈنگ سائٹ جو ہے، کنسٹرکشن سائٹ جو ہے، اس میں لوگوں کو انوالو ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ گھر بنائیں، زیادہ سے زیادہ پلاٹس پہ کام کریں. تو اس میں ریئل اسٹیٹ بڑا ایک اہم ایلیمنٹ ہے، جس سے لوگوں کو جگہیں ملتی ہیں جہاں پہ وہ اپنی رہائش بنا سکیں. اور اس حوالے سے تو یہ بڑی ایک امپورٹنٹ آپ کی نیڈ ہے جس کو انالائز کرنا چاہیے. جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ لوگ اس کو نا نیگیٹیولی پرسیو کرتے ہیں کہ بھئی ریئل اسٹیٹ کنٹری کی ڈیولپمنٹ میں اہم رول ادا نہیں کر سکتا، اور باقی انڈسٹریز میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کا ایک بڑا اہم اس لیے رول ہے کیونکہ ایک ڈیولپنگ اکانومی جیسے پاکستان ہے، تو اس میں اس چیز کی بڑی کمی ہے، ہاؤسنگ کی اسپیشلی. جیسے ابھی اسد بھائی نے کہا کہ 1 لاکھ گھروں کی ضرورت ہوتی ہے لاہور میں. تو اس حوالے سے ہم جس طرح سے نئے ایریاز کو ڈیولپ کریں گے، اس میں پلاٹ فائل جیسے آج آپ دیکھتے ہیں ڈفرینٹ مارکیٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ایک بیسک نیڈ ہے شیلٹر، جس طرح سے آپ نے کہا. یہ جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے، ہاؤسنگ سیکٹر کے ساتھ تو آلموسٹ 20 انڈسٹریز انوالو ہوتی ہیں. یہ صرف ہاؤسنگ نہیں ہے. جب ایک ہاؤسنگ چلتی ہے تو 20 انڈسٹریز باقی بھی چل رہی ہوتی ہیں. یہ تو بڑا ایک امپورٹنٹ ہمارا سیگمنٹ ہے اکانومی کا. آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اس کو کیوں نیگیٹیولی پروجیکٹ کرتے ہیں. نیگیٹیو ہے نہیں. ہاں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر کہیں پر کچھ فلاز ہیں تو گورنمنٹ ایجنسیز آگے آئیں اور اپنی ریگولیشنز کو ٹائٹ کریں، سپروائز کریں. بالکل ایسے اور وہ جو لوپ ہولز ہیں ان کو بند کیا جائے. بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ ریئل اسٹیٹ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ایک نیگیٹو پریکٹس ہے جو ملک کو ڈیمیج کر رہی ہے. لیکن ایکچولی جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کوئی تقریباً 60-70 ایسی انڈسٹریز ہیں جو اس سے لنکڈ ہیں. خاص طور پہ دیکھیں آپ لیبر، ایک غریب آدمی جو ہے، جب آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں، کل کو گھر بنتا ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، چیزیں لوگ بناتے ہیں، تو بہت سارے ایسے انڈسٹریز ہیں جو اس کے ساتھ آپ ووڈ کے کام کرنے والے، سولر ہو گیا، اس میں ملٹیپل انڈسٹریز ہیں جو اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. آپ اسد بھائی اس میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کتنی انڈسٹریز ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے ساتھ انوالو ہیں. اسد بھائی، اس میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ ڈی ایچ اے کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور آپ آف کورس مینجمنٹ کے ساتھ بھی آپ میٹنگز ہوتی ہیں. جو لوگ صرف اس کو ریئل اسٹیٹ کو یہ سمجھتے ہیں کہ پلاٹ خریدتے ہیں بیچتے ہیں، میرے خیال میں ریئل اسٹیٹ جو ڈیولپمنٹ ہے
یہ کوئی بھی ایک پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ پوری کی پوری ایک انڈسٹری ہوتی ہے. اس انڈسٹری کے اندر لیبر سے لے کے سپروائزر سے لے کے اوورسیئر سے لے کر انجینئر تک اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تک، یہ سارے کے سارے لیبر سے لے کے ٹاپ پروفیشنلز تک سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں، اور بلینز آف روپیز کی وہاں ایکٹیویٹی چل رہی ہے، پرووائڈڈ کہ وہ سوسائٹی جو ہے وہ اپنی پراپر ڈیولپمنٹ کر رہی ہو. یہ انشور کرنا ہے گورنمنٹ نے. آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ سر بالکل آپ نے بڑا واضح پوائنٹ دیا کہ جو ایک گھر ہے یا ایک سوسائٹی ہے اس میں بلینز کی روپیز انوالو ہوتے ہیں، انویسٹرز انوالو ہوتے ہیں، ایک عام متوسط طبقہ جو ہے اس میں انوالو ہوتا ہے، لیبر انوالو ہوتی ہے، 70 سے زیادہ انڈسٹریز اس میں انوالو ہوتی ہیں. ملک کی اکانومی کا ایک پورا پہیہ سرکل ہے جو گھومتا ہے. دیکھیں اس میں ایف بی آر اپنا ریٹ لے لیتا ہے، ڈی سی ریٹ جو اسٹیمپ ڈیوٹی ہے پنجاب گورنمنٹ وہ اپنا لے لیتی ہے، اس کے بعد ڈی ایچ اے اپنا لے لیتا ہے، پھر دین اس کے بعد جو ہے وہ جو بائر ہے اس نے جب گھر سٹارٹ کرنا ہے تو یہ سارے ٹیکسز دینے کے بعد وہ بندہ آلریڈی اس گھر بنانے کے لیے 70 سے زیادہ انڈسٹریز کے جو مٹیریلائز ہیں وہ سارا اس گھر میں انوالو ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ایک اہم کردار جو ہے ملک کی اکانومی کا یہ کنسٹرکشن بیسڈ ہے، ساتھ اس کے ریئل اسٹیٹ، کیونکہ پلاٹ ہوگا تو کنسٹرکشن اس کے اوپر ہوگی. تو اس لیے جب تک ریئل اسٹیٹ پروموٹ نہیں کریں گے یہ باقی ساری 70 انڈسٹریز آپ کی ٹھپ پڑ جائیں گی. آپ کو آصف صاحب یاد ہوگا 2016 میں جب بجٹ آیا تھا تو اس بجٹ کے اندر بڑے ہیوی ٹیکسز ہو گئے تھے اور اس میں نئی چیزیں انٹروڈیوس کروا دی گئی تھیں، فیئر ویلیو ریٹس انٹروڈیوس کروا دیے گئے تھے، نئی اختراعات نکالی گئی تھیں. اس سے جنرلی یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ آپ اس سیکٹر کو بند کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، گورنمنٹس کی اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ پرائرٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ سیکٹرز کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، ڈفرینٹ کو آپ نے ڈسکریج کرنا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چلتے ہوئے سیکٹر کو آپ روک دیتے ہیں اور اس کی انویسٹمنٹ کو چینلائز نہیں کرتے کہ یہی انویسٹمنٹ دوبارہ کس سائڈ پہ جائے. آج جو ڈالر کا ریٹ ہے، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پراپرٹی کے اوپر آپ نے یہ اس بجٹ کے اندر جتنے ٹیکسز بڑھا دیے ہیں، اگر وہ ٹیکسز آپ ریشنلائز کر دیں تو جو لوگ پراپرٹی سے اپنا پیسہ نکال کے ڈالر پرچیز کرنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے ڈالر ہائک کریٹ ہو گئی ہے ساری، اس سے ڈالر کا ریٹ بھی نیچے آ جائے گا اور لوگ واپس اپنے سیکٹر میں آ جائیں گے. یا اگر آپ نے بہت اچھا کام کرنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا ہے، تو انڈسٹریز کا میکنزم بنائیں نا. انڈسٹریز کیسے چلے گی اگر آپ جو اس کی بیسک نیڈ ہے پاور، آپ پاور نہیں دے سکیں گے، الیکٹریسٹی نہیں دے سکیں گے، تو وہ کیسے ہوگی؟ اس لیے میرے خیال میں تو گورنمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو سیکٹر چل رہا ہے خدا کے واسطے اس کو چلنے دیں، اور نیا جو آپ کے پاس پلان آ جائے گا اس وقت پھر ہمیں نیا پلان دینا، ہم ادھر چلے جائیں گے. آپ کے خیال میں ڈالر اور پراپرٹی یہ جو سینکشنز آئی ہیں، اس کے ٹیکسز بڑے ہیں، اس کا آپ کیسے کمپیریزن کریں گے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں علوی صاحب اس میں کہ یہ زیادہ ہیلدی ہے کہ اگر آپ اپنے پاکستانی روپیز میں اپنی ہی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں، اور اس میں آنے والے ٹائم میں لوگ پھر جیسے ابھی اسد بھائی نے بتایا کہ آپ پلاٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، کل کو وہی ہائی رائز بن رہی ہوتی ہیں، اس میں کافی لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو رادر دین ہم ڈالر لے کے رکھیں اور ایک انٹرنیشنل کرنسی میں ہم ٹریڈ کر رہے ہوں، اس میں ہم پاکستانی روپیز میں اپنی ہی پراپرٹی بائی کر رہے ہوں گے اور اپنا ہی ایک جو سائیکل ہے کنٹری کا وہ چل رہا ہوگا، تو وہ بہت بہتر ہے. تو اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اگر ہم باقی انڈسٹریز کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ گورنمنٹ کی اس میں کافی ڈیوٹیز آتی ہیں، جس میں اسپیشل یہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ الیکٹریسٹی ہے، اور باقی جیسے یہ اکنامک زونز گورنمنٹ بنانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری نہیں ہوتی. تو را میٹیریلز کے ایشو ہوتے ہیں، آپ نے امپورٹس کرنی ہوتی ہے، امپورٹ آپ کرنے نہیں دیتے، انڈسٹری کیسے چلے گی؟ تو وہی ریگولیشنز ایسے بناتے ہیں کہ جس میں باقی انڈسٹریز نیگلیکٹ ہوتی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایسا ٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ ایٹ لیسٹ جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، جن کے پاس ایکسٹرا کیپٹل ہے، تو رادر دین وہ گولڈ میں یا رادر دین دے انویسٹ ان ڈالرز، انہیں چاہیے کہ وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں تاکہ اس میں ایک ہیلدی بزنس پریکٹسز ڈیولپ ہوں.
اسد صاحب آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس ایک ایسپیکٹ پہ، بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنی انویسٹمنٹس ریئل اسٹیٹ میں کرنے میں، کیونکہ اگر وہ ادر انڈسٹریز میں کرتے ہیں تو اس میں ایک پراپر سسٹم ہے، باقاعدہ آپ کو لک آفٹر کرنی پڑتی ہے، سارا نظام چلانا پڑتا ہے، اس میں بہت سارے ایک ایسا سسٹم انوالو ہے کہ وہ شیکی ہو جاتے ہیں، دور بیٹھے ہوتے ہیں نا. بالکل. تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ سب کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے وہ انڈسٹری میں پیسے لگانے کی بجائے وہ ریئل اسٹیٹ میں لگاتے ہیں. اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آن گراؤنڈ ایک چیز پرچیز کر لی ہے، ایٹ لیسٹ یہ چیز میری پراپرٹی ہے. انڈسٹری میں آپ کہیں پر پیسہ لگاتے ہیں تو آپ نے کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ اس کے لیگل اونر نہیں بنتے. ریئل اسٹیٹ کے آپ لیگل اونر بن جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا کمفرٹ ہے، کیونکہ میں نے بہت ٹائم اوورسیز گزارا ہے تو میں ان کی سائیکی بھی سمجھتا ہوں، لوگ کیسے سوچتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم ریئل اسٹیٹ کو مشکل کر دیتے ہیں تو ہم خود ہی اپنی ریمیٹنسز ڈیکریز نہیں کر دیتے؟ بالکل. اور اس کے بعد لوگ جو ریئل اسٹیٹ میں آلریڈی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، یہاں سے بھی لوگ پیسہ نکال کے ڈالر پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تو ڈالر جو آ رہا تھا ملک کے اندر وہ آپ نے بند کر دیا، اور دوسرا جو ڈالر ملک کے اندر ہے اس کی ڈیمانڈ انکریز کر دی، لوگ ڈالر میں ٹریڈنگ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ پالیسی سازوں کو اللہ عقل نہیں دیتا یا یہ لینا نہیں چاہتے؟ سر بالکل، آپ کا پوائنٹ بہت اچھا ہے. دیکھیں، فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں یہ آپ کے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. وہ جب تک ریمیٹنس نہیں بھیجیں گے، آپ کے ملک میں ڈالرز نہیں آئیں گے، آپ کے ملک میں انویسٹمنٹس نہیں آئیں گی. اگر وہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا تو کیا آپ یورپین کنٹریز سے گوروں سے کہیں گے کہ وہ آپ کے ملک میں انویسٹ کریں؟ وہ نہیں کریں گے. دیکھیں، ان کے انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے انٹرسٹ ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے. آپ جب تک ان کو سازگار ماحول نہیں دیں گے تو وہ کیسے اس کو جو ہے نا وہ انویسٹ کریں گے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے، باقی جو انڈسٹریز ہیں زراعت میں وہ نہیں لگا سکتے، کسی انڈسٹری میں نہیں لگا سکتے. آج کے دن میں ڈالر جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہو گئی ہے ریمیٹنس ہماری، کہ ریمیٹنس ہمارے ٹوٹل جو ڈالر ریزرو ہیں اس کا اراؤنڈ 20 to 25% پہ آ گیا ہے. جی بالکل بالکل. اگر ریمیٹنسز آپ کے ڈیکریز ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو ڈالر سے ہاتھ دھو بیٹھے. سر الوی صاحب، چونکہ ہم ڈی ایچ اے کے میں انفارمیشن سیکٹری ہوں، ہماری کوسو میٹنگز ہوئی، مفتاح اسماعیل سے پہلے ہوئی، پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی. سب بیسکلی نا ان کے انٹرسٹ نہیں ہے، یہ ان کے ہم نے جو ان کو میٹنگز کے اندر دیکھا نا کہ ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ انڈسٹری نہ چلے، یہ باقی انڈسٹریز کو پروموٹ کیا جائے. تو ہمارا سوال یہی تھا کہ باقی انڈسٹری کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے اندر چلنے والی ہے؟ آپ بجلی پوری نہیں کر پا رہے، گیس آپ پوری نہیں کر پا رہے، تو آپ کے پاس نہری پانی نہیں ہے، تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ باقی انڈسٹریز میں آپ پیسہ انویسٹ کریں؟ آپ اوورسیز کو جب ڈی مورلائز کریں گے تو آپ کے ملک میں ریمیٹنس نہیں آئیں گے. پھر ہم نے نائکوک کا انہیں کہا کہ ایٹ لیسٹ جن کے نائکوکس بنے ہوئے ہیں انڈسٹریز چلنی چاہیے. ہم چاہتے ہیں بالکل کہ انڈسٹریز بھی چلیں. ملکوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ ان کی جو اکانومی ہے وہ وائڈ اسپریڈ ہو، کسی ایک سیکٹر پہ نہ ہو. بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں تو اس کے جو بیسک سٹرکچر ہے وہ تو پرووائڈ کریں. سر یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح گاڑی کے جب کے 4 پہیے ہیں، آپ ایک پہیے کو ختم کر کے تو دوسرے پہیے کو نہیں چلا سکتے. تو آپ کو 4 پہیے چلانے ہیں. آپ کو ریل اسٹیٹ بھی چلانا ہے، آپ کو زراعت بھی چلانی ہے، آپ کو باقی انڈسٹریز بھی چلانی ہے. لیکن اختلاف یہ ہے کہ ایک جو باہر سے انویسٹمنٹس آ رہی ہے، ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ جو باہر کے اوورسیز جن کے نائکوکس بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو فائلر ڈکلیئر کریں کہ وہ ٹیکسز جو ہے نا وہ ایز اے فائلر کنسیڈر ہوں، کیونکہ وہ ادھر بھی ٹیکس دے کے آ رہے ہیں، ادھر اپنی جو ڈالرز ہیں ان کے اوپر بھی آپ ٹیکس لیتے ہیں، دین پھر اس کے بعد پراپرٹی جب لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو ان کو کم از کم جو ہے نا اتنا ریلیف ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں فری اینڈ فیئر اپنی پراپرٹی جو ہے وہ بائی کر سکیں. جی ٹھیک ہو گیا. ناظرین، وقت ہوا ہے بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. تو جی اسد صاحب, ہم آپ سے بات کر رہے تھے, یہ جو ٹیکسز کا اس وقت بڑا ایشو اٹھا ہوا ہے کہ وہ ٹیکس انکریز کر دیے, ٹیکس ریٹ انکریز ہو گیا, 7E ایڈ ہو گئی, 2A ایڈ ہو گیا 236 میں. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں ناظرین کے لیے تاکہ ان کو بھی انفارمیشن ہو جائے کہ یہ کس بلا کا نام ہے اور یہ کیسے انکریز کیا جاتا ہے. الوی صاحب, آپ کا اگین ایک میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے, پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا, ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک اچھا سوال ہے کہ 7E کیا ہے. بیسیکلی دیکھیں, ہم ٹیکسز سے گورنمنٹ کو بالکل نہیں روکتے. ٹیکسز لگنے چاہیے, ہر بندے پہ لگنے چاہیے, ریئل اسٹیٹ کو بھی لگنے چاہیے اور باقی انڈسٹریز کو بھی لگنے چاہیے, لیکن اس کا طریقہ کار اتنا ایک اسموتھ ہونا چاہیے کہ جس کی بیس پہ وہ ٹیکسز جو ہے نا ایزیلی گورنمنٹ اس کو کلیکٹ کر سکے. تو ہمارا جہاں تک 7E کا آپ نے سوال کیا, 7 پریکٹیکل ہونے چاہیے. پریکٹیکل ہونے چاہیے. 7E سر کیا ہے؟ 7E گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس ایک گھر ہے, اس کے پاس اپنا آفس ہے, آفس میں بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ ایگزمپٹڈ ہے اور 2.5 کروڑ پہ ایگزمپٹڈ ہے. آپ نے اپنا 2.5 ملین جو ہے, اگر آپ کا اس میں سے جو ہے وہ اپنا ایگزمپٹڈ ہے, اس کے بعد جو آپ نے پراپرٹی لیں گے اس کے اوپر ٹیکس دیں گے. اب 2.5 کروڑ سے ابو پراپرٹی کے اوپر آپ 7E اس کو چارج ہوگا. وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے, وہ اگر آپ کی رینٹل انکم جنریٹ کر رہی ہے جی تو اس کے اوپر بھی 7E نہیں لگے گا. بالکل. اگر 7E کا ڈفرنٹ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے جس کے اوپر رینٹ آپ کو آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر نہیں ہوگا. یہ بیسیکلی نان پوزیشن ہے جو آپ انویسٹمنٹس کرتے ہیں, بیسیکلی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ اس کو ٹیکس دیتے ہیں 2.5 کروڑ سے ابو پراپرٹی کا. لیکن ہم نے ابھی جو گورنمنٹ کو تھوڑا سا ان کو سمجھانے کی کوشش کی, 7E پر تو کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں آ گیا ہوا؟ جی بالکل آ گیا, سسپینڈ کر بالکل آ گیا سر. اس کے لیے ہم نے ہائی کورٹ بھی اپیل کی, پھر اس کے بعد ابھی یہ سپریم کورٹ چل رہا ہے. تو بیسیکلی ہم نے ان کو جو سمجھایا, گورنمنٹ کو بڑی FPR کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن چونکہ یہ ویل پلانڈ نہیں ہوتے, آتے ہیں اور آگے جو ان کو کوئی بتاتا ہے اس کو ٹیکس لگا دیتے ہیں. ابھی انہوں نے جو ٹیکس لگایا پیچھے اس کی اسٹڈی نہیں تھی ان کی. ابھی ان کو جو سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا, کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینا پڑتا تھا, اس کے لیے اتنا مشکل پروسیجر تھا کہ وہ پورے ملک کی ٹرانزیکشن جو ہے نا وہ رک گئی. آپ کو پتا ہے DHA جو ان حالات میں جب یہ معاملات ہوئے ہیں تو جہاں پہ DHA کی 100 ٹرانزیکشن تھی, 150 ٹرانزیکشن تھی, وہاں پہ 3-4 ٹرانزیکشن آ گئی. اچھا, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ نے مجھے ریمائنڈ کروا دیا وہی 2016 کا سین. جی. اور یہ پتہ نہیں ایک حسین اتفاق ہے کہ اس وقت بھی اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے. 2016 کا انہوں نے بجٹ دیا اور اس کے اندر انہوں نے کچھ اس طرح کی چیزیں کی کہ پراپرٹی سیکٹر ٹھپ ہو گیا. اس وقت بھی سننے میں یہی آ رہا تھا کہ DHA کے اندر جہاں پر 200 کے قریب ٹرانسفرز ہوتی تھیں وہ 3-4-5 ٹرانسفرز پہ آ گئے تھے, لیس دین 10 پہ آ گئے تھے. اور اس میں بھی انہوں نے وہ ایک, آپ کو یاد ہوگا, سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کا کہہ دیا تھا کہ وہ ایکسائز سے سرٹیفکیٹ لے کر اچھا ڈفرینٹ سرٹیفکیشن میں ڈال دیں, کیونکہ سرٹیفکیشن میں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیلے ہوتی ہے تو وہ کام خود ہی رک جائے گا. اس دفعہ پھر یہ 7E والا جو ہے سرٹیفکیٹ ڈال دیا گیا. کیا یہ کوئی پلانڈ چیزیں ہوتی ہیں؟ ڈار صاحب نے یہ 2016 سے لے کے آج تک وہی سٹائل اپنا کے رکھا, کچھ نیا نہیں سیکھا. اب 16 سے 23 تک 9 سال گزر گئے. جی 9 مہینے بھی ہوں تو بہت ساری چیزیں بن جاتی ہیں. 9 سال میں تو دنیا چینج ہو گئی, اب تو اتنی ریپڈلی گروتھ ہو رہی ہے. الوی صاحب دیکھیں, یہ جو گورنمنٹ ہے ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا, کبھی ادھر ہوتے ہیں, کبھی لنڈن میں ہوتے ہیں, کبھی دبئی چلے جاتے ہیں. بات یہ کہ ایٹ لیسٹ میرا سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ مجھے آپ نے یاد کروا دی بات. یہ ادھر ہوتے ہیں, لنڈن ہوتے ہیں, وہ حلوے والی بات جو ہے نا, یہ تو حلوہ کھانے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جو مرضی ہوتا رہے آپ حلوہ پکاؤ اور کھاؤ. جی بالکل, کیونکہ جب ملک کا وہ ڈیفالٹ ہونا ہے, اللہ نہ کرے کرائسس آنے ہیں, تو پھر ہم نے تو اپنا چپ کر کے بوریے بستر گول کرنا ہے, ہم نے نکل جانا ہے. بالکل ایسی سر. 2016 میں جب انہوں نے یہ کنڈیشن لگائی نا, تو 2016 میں انہوں نے 1 سائڈ کھیلا. ابھی جو انہوں نے کھیلا ہے وہ 3 سائڈ کھیلا ہے. وہ کیسے؟ 2016 میں انہوں نے 1 سائڈ یہ کھیلا کہ انہوں نے جو FBR کے ریٹ سے وہ ڈبل کر دیے. ہمارے جہاں وہاں پہ فیز 7 کا جو ریٹ تھا وہاں تب تھا 50 سے 55 لاکھ روپیہ اس کا کنال کے پلاٹ کا ریٹ تھا FBR ریٹ. انہوں نے آ کے 125 کر دیا.
100 गुना ज्यादा उसको रेट बढ़ाए इन्होंने. अच्छा, उससे क्या हुआ, वहां पे प्लॉट की कीमत जो जहां पे इन्होंने FBR रेट दे दिया 1,25,00,000 रुपया, वहां पे प्लॉट की कीमत 80 लाख रुपया. जी, अब देखें 80 लाख प्लॉट की कीमत है और आपका FBR रेट है 125 का, 1,25,00,000 रुपए का. यस, उससे मार्केट मुतासिर हुई. फिर बहुत सारी जगहों पे प्रोटेस्ट हुए थे जी. लोगों ने, मतलब आम शहरियों ने प्रोटेस्ट किए थे कि भाई हम इतना टैक्स क्यों दें. सर उसमें मैं बिल्कुल उस प्रोटेस्ट का हिस्सा था. हमने यहाँ से DHA से लेके और प्रेस क्लब तक हमने प्रोटेस्ट किया. फिर उसमें काफी चीजें हैं, लेकिन वो ओल्ड हैं, चूंकि अभी नई जो आज के दौर में हो रही, जिस तरह मैंने ये बताया कि जो तब लगाया था वो वन साइड था. स्टोरी हमारे यहाँ सेम है, सेम रिपीट होती है. तब उन्होंने वन एजेंडे पे खेला था कि टैक्सेस डबल किए. अभी इन्होंने क्या किया, अभी इन्होंने FBR रेट बढ़ाए. इन्होंने फिर उसके बाद 2% FBR रेट था, 3% किया उसको. 3% सेलर के साथ किया, 3% बायर के साथ किया. फिर उसके बाद इन्होंने CVT वो अपना स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर टैक्स बढ़ाना शुरू करने लगे. वो हमने बड़ी मुश्किल से इनको रोका. फिर तीसरी चीज इन्होंने अभी जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर को डेड करने के बिल्कुल मुतरादिफ हैं. इससे आपका रियल एस्टेट सेक्टर नहीं चलना था. अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमने 7E पे इनके साथ नेगोशिएट किया, हमने TMA टैक्स के साथ इनके साथ नेगोशिएट किया, और फिर उसके बाद FBR रेट हम इनको कह रहे हैं, हमने वैल्यूएशन टेबल बना के दिए कि भाई आप, हम कंसर्निंग लोग हैं, हम एसोसिएशन के लोग हैं, हमारा एक तजर्बा है रियल एस्टेट सेक्टर में. आप हमसे पूछें कि रेट्स क्या होने चाहिए, हम आपको गलत गाइड नहीं करेंगे. हम भी चाहते हैं पाकिस्तान में जहाँ कहीं ये होती है, रेगुलेशंस होती हैं, नए कवानीन बनते हैं, तो कंसर्न सेक्टर जो है उसमें स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, उसकी ओपिनियन पूछी जाती है. बिल्कुल, उनकी ओपिनियंस के ऊपर लॉज बनते हैं. बिल्कुल. और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है. ये मकसद नहीं होता कि इनको हमने बड़ी इंपॉर्टेंस देनी है. मकसद ये होता है कि ये लोग प्रैक्टिकल काम करने वाले हैं. हम प्रैक्टिकल लॉ बनाएं जिसके लिए लोगों को कोई परेशानी भी ना हो और उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन भी. बिल्कुल बिल्कुल. आसिफ साहब, आप से 2 किस्म के सवाल हैं. आप माशाल्लाह UK में भी रह के आए हैं, वहाँ पर एजुकेशन आपने हासिल की और आप समझदार आदमी हैं. आपने सिर्फ एजुकेशन पे तवज्जो नहीं रखी होगी, वहाँ पर बिजनेस भी देखा होगा, लोगों के बिहेवियर्स भी देखे होंगे. तो वहाँ पर आपने कुछ कभी स्टडी की कि वहाँ पर यही रियल एस्टेट की जो एक्टिविटी है ये कैसे होती है? क्योंकि ये है तो वर्ल्ड वाइड, ये तो बेसिक नीड है ना, तो इंसान जहाँ भी है उसकी ये ज़रूरत है उसे. वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस अगर आपको नॉलेज हो, एक चीज़. दूसरी चीज़ ये कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसका और UK का एजुकेशन सिस्टम, इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? अच्छा अलवी साहब, पहले तो आपने ये पूछा ना कि रियल एस्टेट को वहाँ पे, जब मैं 2016 में गया था मास्टर्स के लिए, और तब मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आना है. लेकिन यह है कि वहाँ पे हम अपना यूनिवर्सिटी अकोमोडेशंस थोड़ी मुश्किल मिलती हैं, और क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स की, तो उसमें समटाइम हमें ना वो, हम कुछ ऑफिसेज में जाते थे, उसमें टू लेट ये वो ऑप्शंस लिखे होते थे. तो वहाँ पे थोड़ा ना, जो जितना मुझे थोड़ा वहाँ की मार्केट का पता है, वहाँ थोड़ा प्रोफेशनल है काम. और सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया हुआ है कि रियल्टर्स की एक कम्युनिटी है जिसमें उनके कमीशंस जो है वो रेगुलेटेड है, और वो अगर कहा गया है कि 2% है तो वो आप मेक श्योर करती है गवर्नमेंट, उनके लॉज में ऐसा है कि वो आपको मिलेगा. क्योंकि आप देखें हमारी रियल एस्टेट में जो हमें अब यहाँ पे असल में सारे बिजनेसेस में रेगुलेशंस की इतनी कमी है कि आप यहाँ पे ना उस 2% को भी टैक्स किया जाता होगा, वो इस वजह से इंश्योर करते हैं कि इसको मिलेगा तो टैक्स मिलेगा. तो और यहाँ पे देखें वो टैक्स भी नहीं देते लोग, और बीच में हिडन मार्जिन्स भी होते हैं, और मल्टीपल चीजें हैं जिसमें, और जो एक अच्छा बंदा जो काम करने वाला है वो भी अपना कमीशन ही क्लेम करता है तो उसे नहीं मिलता. तो ये थोड़ा, एक तो ये डिफरेंस है, वहाँ प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है. टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर रियल एस्टेट में टैक्सेस की क्या सूरत हाल है? मुझे लगता है टैक्सेस तो देखें सारी दुनिया में, अभी आप दुबई में देखें काफी टैक्स है रियल एस्टेट पे भी, और टैक्सेस को तो होना भी चाहिए. और क्योंकि देखें ये इसमें ना लोग गेन ही काफी लेते हैं. इसमें आपने 3-4 साल प्रॉपर्टी होल्ड किया है, उस पर कैपिटल गेन टैक्स हम पाकिस्तान में भी देते हैं, UK में भी होता है, पूरी दुनिया में होता है, और होने भी चाहिए टैक्सेस. लेकिन थोड़ा सा हमारे मुल्क में जिस तरह से अभी असद भाई ने कहा
کہ چیزوں کو اتنا مشکل بنا دیا جاتا ہے. جیسے یہ 7E والا کانسیپٹ ہے, اس میں لوگ اتنے خوف میں آ گئے کہ ہم اب اگر FBR جانا پڑے گا, جا کے اپنے ایسٹس کو بتانا پڑے گا, ڈسکلوز کرنے پڑیں گے, تو اس سے پتہ نہیں کیا کوئی بڑا کام ہو جائے گا. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ وہاں گئے, ایجوکیشن حاصل کی اور آ کے آپ نے ریئل اسٹیٹ کا بزنس سٹارٹ کر دیا. اب تو اللہ کا شکر ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑے پروفیشنل اور بڑے پڑھے لکھے آپ کی طرح کے ینگ لوگ بھی آ گئے ہیں. آج سے 10 سال ہم 15 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو عام طور پر یہ پڑھے لکھے لوگوں کا پروفیشن نہیں سمجھا جاتا تھا. آپ نے جب باہر سے آ کے یہ بزنس سٹارٹ کیا تو آپ کی فیملی سے, آپ کی کمیونٹی سے کیا ریمارکس آئے کہ آپ نے وہاں سے پڑھ کے آگے یہی کرنا تھا تو پہلے دن ہی کر لیتے؟ بالکل ایسا ہے. بالکل یہ انڈسٹری اتنی ہمارے ملک میں بدنام ہے کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو میری فیملی میں تو بہت نیگیٹو ایک امیج لی جاتی تھی کہ اتنا کچھ پڑھ کے آ کے ڈیلر بن گئے. لیکن الحمدللہ ود ٹائم کیونکہ ہم نے اچھا کام کیا, اور میں الوی صاحب آپ کو بتاؤں, جب ہم نے ریئل اسٹیٹ سٹارٹ کی, اور یہ سننے والوں کے لیے بھی بڑی لرننگ ہے, تو میں نے سٹارٹ میں جب ایک بڑا آفس ہے لاہور میں, انہیں جوائن کیا, کوئی 6 مہینے میں نے کام کیا وہاں پہ. تو اس کے بعد میں نے نا فوری ریئلائز کر لیا تھا کہ ریئل اسٹیٹ کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے جو ہم نے دفتروں میں بیٹھ کے سیکھنا ہے. یہ اس لیے کیونکہ ہماری مارکیٹ میں نا کچھ نیگیٹو پریکٹسز ہیں جس کی وجہ سے وہ بدنام بھی ہیں. اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے, اگر آپ نے فراڈ کرنا ہے, زیادتی کرنی ہے, مارجنز رکھنے ہیں, تو اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو مارکیٹ میں بیٹھنا پڑتا ہے. لیکن میں نے فوری اپنا دفتر کھولا, اور ہمیں یہ پتا تھا کہ اس میں جیسے HR پڑھا وہاں پہ, تو ہمیں یہ پتا تھا کہ اس میں ہم نے نا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے لوگوں سے, ٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے, اور ایک یہ بڑا سیدھا کام ہے ریئل اسٹیٹ کا. تو الحمدللہ سٹارٹ میں پرابلمز آئے, فیملی کی طرف سے بھی بہت ایشوز آئے, لیکن گریجولی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور اپنا آفس بنا لیا, پھر آفسز ہم نے 3-4 آفسز اپنی برانچز کھولیں, تو اس میں پھر ہم نے اچھے پروجیکٹس کا کام کیا. تو اس میں جب ریونیو دیکھتے تھے گھر والے, اور پھر اپنا لائف اسٹائل امپروو کیا, تو پھر وہ سب کے لیے ایک بڑا ایک موٹیویٹنگ تھا. اور پھر میری فیملی میں کافی لوگوں نے ریئل اسٹیٹ کا بزنس اسٹارٹ کیا. آصف صاحب, ایک بڑا نیگیٹو امپریشن ہے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کا. عام طور پر جو لوگ ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ اور نہیں کر پاتے, وہ ریئل اسٹیٹ کا آفس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹائپ آف مس کمٹمنٹ کے لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ قبضہ مافیا کا بھی نام مل جاتا ہے. تو کیا ایسوسیشن کوئی اس طرح کی کیمپین چلانے میں انٹرسٹڈ ہے کہ اویئرنیس لوگوں کو دی جائے کہ یہ جو ساری برائیاں آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ تو پوری سوسائٹی کے اندر ہے, ہم کو آئسولیشن میں نہیں رہ رہے, بالکل پوری سوسائٹی کے اندر یہ ہے. ایجوکیشن اینڈ میڈیکل یہ انتہائی ہمارے جو ہیں وہ رسپیکٹیبل پروفیشنز ہیں نا. تو کیا ایجوکیشن کے اندر برائیاں نہیں ہیں؟ بالکل. ایجوکیشن کے اندر کتنے اسکینڈلز اللہ معاف کرے آتے ہیں ڈیلی. میڈیکل کے اندر ڈاکٹرز کی لنک کتنی زیادہ ہے. تو یہ صرف ریئل اسٹیٹ کو ہی کیوں ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ آپ کی ایسوسیشن اس کے بارے میں کچھ سوچ رہی ہے کہ کچھ ایسی اویئرنیس کیمپین چلائی جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم آپ کی بیسک نیڈز کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور یہ بیسک پیرامیٹرز ہیں جو انویسٹر ہے یا ہاؤس خریدنے والا بندہ ہے, گھر بنانے کے لیے آ رہا ہے, تو کون کون سے پیرامیٹرز انہیں پہلے چیک کرنے چاہیے. عام طور پر جو نوٹس کیا گیا, لوگ جو ہیں وہ بھی پلاٹ یا گھر خریدنے کے لیے نہیں آتے جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں, وہ پروفٹ خریدنے آتے ہیں. تو ہمارا جو بھائی آگے بیٹھا ہوتا ہے وہ اسیس کرتا ہے, ریڈ کرتا ہے, ریڈ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اچھا آپ پروفٹ خریدنے آئے ہیں, تو جو صحیح چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم پروفٹ ہی بیچتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں کسی انویسٹر کو دیکھنی چاہیے پہلے تاکہ جینوئن انویسٹمنٹ ہو؟ جی بالکل. یہ ٹاپک جو ہے نا, یہ اسٹڈی اور پڑھا لکھا انسان اور اس کے بعد ریئل اسٹیٹ, یہ ہوتا تو ایسے ہی تھا کہ ان پڑھ لوگ جن کی کوالیفیکیشن کم ہوتی تھی وہ ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹ کرتے تھے. اب جس طرح آصف برانا صاحب ہیں, دیکھیں پڑھے لکھے ایک ینگ مین ہے, اور اس طرح کے بہت سارے کورسوں ہیں جو ابھی ریئل اسٹیٹ کو جوائن کر سکے ہیں, کر رہے ہیں, اور کئی لوگ بڑے عرصے سے کام کر رہے ہیں. ایک پڑھے لکھے جنٹری اس میں انوالو ہے,
اور دوسرا یہ کہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں, سیکنڈلی سوال یہ تھا, جو انویسٹرز ہیں کہ ان لوگوں نے کیا دیکھنا ہے, ان لوگوں نے سب سے پہلے تو رجسٹرڈ ہونا لازمی ہے کسی بھی سوسائٹی کے ساتھ. جب آپ ڈیل کر رہے ہیں یا آپ کو پلاٹ فائل کہیں پہ بھی چاہیے, ڈی ایچ اے میں چاہیے, تو آپ رجسٹرڈ ڈیلر کے ساتھ کام کریں, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ڈی ایچ اے ہے اس کی کوالیفیکیشن ایٹ لیسٹ ہم نے ایف اے رکھی ہوئی ہے, ایف اے سے ابو ہونی چاہیے, مڈل بھی نہیں ہونی چاہیے اور نہ میٹرک ہونی چاہیے. تو اگر ایف اے پاس ہے, کوالیفائڈ ہے, تو اس کی ہم آگے اس کو ممبرشپ دیتے ہیں ڈی ایچ اے, ادروائز نہیں دیتے. پورا ایک سسٹم ہے اس کے انٹرویوز کا اور سارے سسٹم کا. تو اس لیے جو انویسٹرز ہیں, جو کلائنٹ ہے, وہ سب سے پہلے تو یہ دھیان رکھیں کہ یہ بندہ رجسٹرڈ ہے, ڈی ایچ اے سے رجسٹرڈ ہے, دین اس کے ساتھ ڈیل کریں. ڈی ایچ اے سے ہٹ کے جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں, سر میں ادھر آ رہا ہوں جی سر, جو پرائیویٹ سوسائٹیز ہیں اس کے اوپر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بندہ کریڈیبل ہونا چاہیے, اس کا ایک ادارہ ہونا چاہیے, فیمس ہونا چاہیے, اور ایک کریڈیبلٹی اس کی ہونی چاہیے. اگر وہ کریڈیبلٹی نہیں ہے, اگر اس کی باتوں میں جھول ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ باتیں کچھ کر رہا ہے اور اس کی جو معاملات ہیں وہ ڈفرینٹ ہے, تو پھر آپ جو ہے وہ دوسرا اپنا کوئی ریئل اسٹیٹ کا ایجنٹ جو ہے نا اس کو تلاش کریں. میرے خیال میں تو جہاں بھی جس بھی سوسائٹی میں وہ پرچیزنگ کرنے جا رہا ہے, سب سے پہلے تو اس کو سوسائٹی کا این او سی دیکھنا چاہیے. بالکل, کہ کنسرنڈ اتھارٹی سے این او سی ہے, اپروول ہے اس کی. اس کے بعد پھر جو ڈیولپر ہے, ڈیولپر کی ہسٹری اور اس کی پریویس پرفارمنس جو ہے, وہ دو مین چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر آگے جو ڈیلر آئے گا, بالکل, جو بھی کنسرنڈ پرسن, کنسلٹنٹ آپ کہہ لیں, کہ اس کنسلٹنٹ کا کیا بیہیویئر ہے وہ چیک کرنا ضروری ہے. وہ ایکچولی آپ کا سوال ریئل اسٹیٹ کے اوپر تھا نا, ایجنٹ کے اوپر. تو ابھی جب سوسائٹی کی آپ بات کریں گے تو ڈیفینیٹلی جس بندے سے جو کنسرننگ آدمی ہے وہی آپ کو این او سی نمبر بتائے گا, این او سی کی ڈیٹیل بتائے گا, اور سوسائٹی کے سارے وہ اسٹرکچر, انفراسٹرکچر, اس کی روڈز, اس کا میپ, اور اس کی جو اداروں سے رجسٹریشن ہے وہی آپ کو گائیڈ اچھی طرح کرے گا. آصف صاحب, آپ سے میں نے کوشچن کیا تھا, شاید وہ اسکپ ہو گیا, میرے ذہن میں ہے وہ ایجوکیشن والا جو تھا. بالکل. آپ نے یہاں پر ایجوکیشن حاصل کی, اس کے بعد پھر یو کے میں چلے گئے, یو کے میں حاصل کی. آپ سے کمپیریزن لینا چاہ رہا ہوں میں, آپ نے جو ہمارے بچے ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, ان کو پتہ چلے کہ کیا ڈفرینس کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا اچھا الوی صاحب, اس میں نا ایک ہر انسان کی اپنی لرننگ ہوتی ہے. اب میں یو کے سے پڑھ کے آیا تو اکثر دوست جو ہمارے کوئی والد صاحب کی ایج کے ہیں, جو بڑے ہیں, تو وہ اپنے بچوں کے لیے پوچھ لیتے ہیں اکثر کہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں. تو اس میں میری اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو نا بڑی ارلی ایج میں نہ بھیجیں باہر, کیونکہ جب تک وہ سمجھدار نہیں ہو جاتے نا بچے, کہ آپ مطلب سب سے پہلے آپ ان کا ٹرسٹ گین کریں کہ بچے اس قابل ہوں کہ باہر کی اکانومیز میں پڑھ سکیں, کیونکہ وہ وہاں کی نا اکانومی بڑی اوپن ہوتی ہیں. اچھا, ارلی سے آپ کا کیا؟ ارلی کا مطلب یہ ہے کہ آج کل بچے نا او لیولز کے بعد ہی چلے جاتے ہیں, اے لیولز بھی بعد جا کے کرتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بیچلرز جو ہے وہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں تو بچے کو بھیجیں, ورنہ ماسٹرز کے لیے بھیجیں. اور ماسٹرز ایجوکیشن جو ہے, اور جب وہاں ماسٹرز میں بچہ جاتا ہے تو دونوں جو اکانومیز میں فرق ہے, جیسے آپ پاکستان اور یو کے کی بات کریں تو یو کے میں اصل میں جو لرننگ ہوتی ہے نا یونیورسٹی سے, تو وہ آپ کے ایٹماسفیئر سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہاں پہ اکانومی ورک کیسے کر رہی ہے, سٹیز اتنی ڈیولپ کیسے ہوئی ہیں, اور وہاں پہ ان کے سسٹمز. آپ دیکھیں, ہم ٹرانسپورٹ, آپ پاکستان کی ڈسکس کر رہے ہیں, لاہور میں جو ایک بچہ پڑھ رہا ہے اس کا ٹرانسپورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. جو انگلینڈ میں بچہ لنڈن میں پڑھ رہا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ بسز کا کیسے سسٹم ہے, ان کا ٹیوبس کا کیسا سسٹم ہے, اور ٹرانسپورٹ کی کیا امپورٹنس ہے لائف میں, اور ان کا کیا افیکٹ ہوتا ہے اوور آل. آپ دیکھیں کہ اس کی یہ ٹریفک کنٹرول پہ, اب دیکھیں پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے یہ ٹریفک کا, تو اس میں یہ ہے کہ باہر جا کے نا انسان چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ سسٹم کیسا چل رہا ہے. لوگ صبح وہاں پہ نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے. جب آپ اپنی یونیورسٹی جا رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ محنت کے لیے نکلا ہوا ہے, اور وہ بڑے ویل آرگنائزڈ ہیں, اور یہاں پاکستان میں تھوڑا ڈفرینٹ کلچر اس حوالے سے. اچھا, میں بھی کچھ دیر جو ہے نا کیمبرج ایجوکیشن سسٹم سے وابستہ رہا ہوں, انٹرنیشنل ایجوکیشن میں بھی کام کیا. میں نے جو میجر ڈفرینس فیل کیا نا یہاں کی ایجوکیشن کا اور باہر کی ایجوکیشن کا, وہاں میں نے بچے کو کلاس کے اندر یہ پوچھتے ہوئے پایا ہے کہ سر آپ جو مجھے بات بتا رہے ہیں نا, پریکٹیکلی میری سوسائٹی کے اندر کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, پریکٹیکلی مجھے دکھائیں.
آج کے دور میں ہمارا جو صحیح استاد ہے، جو بچوں کو جینوئنلی کچھ سمجھانا چاہ رہا ہے، جی وہ سب سے بڑا مظلوم ہے. کلاس میں پڑھاتا ہے وہ جو لکھا ہوا ہے بک کے اندر، اور جب بچہ پوچھتا ہے کہ سر وہ پریکٹیکلی تو میں نے یہاں یہ دیکھا ہے، تو وہ اس کے پاس یہ جواب دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ بیٹا جو میں آپ کو کتاب میں پڑھا رہا ہوں آپ وہ پڑھیں، پریکٹیکلی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. تو جب یہ آپ بچے کو کلاس میں یہ بات بتائیں گے تو بچہ کیسے سیکھے گا؟ کیسے سیکھے؟ جو باہر کا سسٹم ہے، میں نے وہاں پر یہ چیز بڑی کلیئرلی دیکھی کہ بچہ کہتا ہے کہ پریکٹیکل مجھے دکھاؤ پھر میں مانوں گا، اور ٹیچرز لے کے جاتے ہیں، دکھاتے ہیں اس کو پریکٹیکلی کہ میں نے جو بات کی تھی صرف تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے. پریکٹیکلی بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ایکسپلور کیا ہے، اور یہ ریئلٹی ہے کہ پاکستان میں کافی چیزیں جو آپ بچوں کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتی. جی ٹھیک بات نظر نہیں آتی. بالکل ایسے. جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا. ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک رکھیں، اور ایسا ٹاپک رکھیں جس کے ساتھ سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ کو واسطہ پڑتا ہے، جس کے ساتھ ہر آج کے بچے کو کل اس نے بڑا ہونا ہے اس کو واسطہ پڑے گا، تاکہ ان کو بیسک چیزوں کی انفارمیشن ہو اور کسی قسم کے وہ دھوکے میں نہ آئیں، کسی قسم کا فراڈ سے بچ جائیں، اور اپنی انویسٹمنٹ، اپنے دوستوں کی انویسٹمنٹ، اپنے بچوں کے لیے جو گھر خریدنا چاہتے ہیں وہ اچھی جگہ پر خریدیں اور خوشحالی سے رہ سکیں وہاں پر. خدا حافظ.